الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين إلى يوم اللقاء كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع معظم باعث تخلیق ارض و سما، روح کائنات، جان کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے، اور موضوع یقیناً آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ خاوند کے جو حقوق ہیں وہ بیان کیے جا رہے تھے. آیا بیوی نے کون کون سے خاوند کے حق بجا لانے ہیں؟ یہ چیزیں روایات کے پیش نظر آپ کے گوش گزار کی گئی بھی ہیں اور کی جائیں گی. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند احمد بن حنبل کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے. علاوہ ازیں نزہۃ الناظرین کے اندر بھی موجود ہے، اور خواجہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قوت القلوب کے اندر بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. آقا کریم علیہ السلام جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے بہت سارے نظارے فرمائے تھے. جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا اور دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا تھا. جنت میں کثیر ہا نعمتیں آقا کریم علیہ السلام نے دیکھی، اور یوں ہی دوزخ کے اندر بہت سارے لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا.
اسی والے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اطلعت فی النار فاذا اکثر اہلها النساء، جب میں مطلع ہوا آگ پر، یعنی جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر مجھے اکثر عورتیں نظر آئیں. فقلت لما یا رسول اللہ، صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کے اندر سب سے زیادہ عورتیں کس وجہ سے آپ نے دیکھی اور آپ کو نظر آئی؟ کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں تھی؟ صحابی رسول جہنم کی وہ جو کیفیت ہے اس کو مزید کھولنا چاہتے ہیں. یہاں سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کا صحابی جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ پتہ ہے کہ جہنم میں عورت کیوں جل رہی ہے، عورت نے اپنی زندگی کیسی گزاری. تو صحابی کا سوال کرنا اس عقیدے کی وضاحت کرتا ہے کہ نبی کا صحابی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ جو عورتیں جہنم میں جلائی جا رہی ہیں، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے. یعنی اللہ کے نبی کو علم غیب اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کے نبی کے صحابی کا عقیدہ ہے جو اس سوال سے ظاہر ہو رہا ہے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت صحابی رسول کا یہ سوال سنا تو سوال سننے کے بعد حضرت جبریل امین کے انتظار بھی نہیں فرمایا کہ اب جبریل امین کو آنے دیں تو پھر جناب جیسے وہ بتائیں گے تو اس کے مطابق میں بتا دوں گا، اس سوال کا جواب دے دوں گا. ایسے بھی نہیں ہوا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگ کے اندر جو عورتیں کثرت سے میں نے دیکھی جنہیں عذاب کے اندر گرفتار کیا ہوا تھا، ان عورتوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ یکثرن اللعن، عورتیں اکثر لعنت بیچتی رہتی ہیں. تو اکثر جب عورتیں ایک دوسرے پہ لعنتیں بیچتی ہیں، یہ لعنتیں بیچنا ایک دوسرے پہ یہ وہ والا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان عورتوں کو عذاب کے اندر گرفتار کیا ہوا تھا. دوسرا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، یہ جو عورتیں جنہیں جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے، فرمائے یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی تھی، اس واسطے ان عورتوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے اور کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں. تو دو وجہ ہو گئی، ایک یہ کہ جب بھی کوئی بات ہو تو عورتیں اکثر بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہتے تھے لکھ لعنت ہے. لکھ لعنت اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے تو مومن بندے کے لیے ایک لعنت بھی نہیں بھیج سکتے ہیں، عورت کہہ رہی تھی لاکھ لعنت. تو جب ایک لعنت کسی مومن بندے کے لیے جائز نہیں ہے تو لاکھ لعنت عورت بھیج رہی ہوتی ہے. اس واسطے عورتوں کو یہ چاہیے کہ عورتیں جناب یہ جو لعنت والا معاملہ ہے اس سے باز رہیں، اور اگر اس پہ کوئی عمل کرتا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں عورتیں زیادہ اس واسطے موجود ہیں اور انہیں عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ اکثر لعنتیں بھیجتی ہیں. دوسری بات اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، تو شوہروں کی اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. دوسری روایت مشکات شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، علاوہ ازیں اور بھی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، جب دنیا کے اندر کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کو اذیت دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے،
اسے دکھ پہنچاتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب دنیا کے اندر کوئی بھی عورت اپنے خاوند کو اذیت دیتی ہے تو جنت میں جو حور عین ہے، بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہیں، وہ حور جو ہے اس عورت کو جو دنیا کے اندر اس کی بیوی ہوتی ہے اس کو کہتی ہے اللہ تجھے تباہ کرے، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، اس کو تنگ کیوں کرتی ہے، یہ بالآخر پلٹ کے ہماری طرف آ جائے گا، ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو حور عین جنت سے ایسی عورت کو کیا کہتی ہے جی کہ باز آ جا، اپنے خاوند کو تکلیف دینے کے حوالے سے اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، اللہ تجھے تباہ کرے، اللہ تجھے برباد کرے۔ یہ حور عین جنت سے یہ ندا دیتی رہتی ہے کہ اے دنیا کے اندر اپنے خاوند کو تنگ کرنے والی بیوی، اے دنیا کے اندر اپنے شوہر کو تنگ کرنے والی بیوی، سن لے آج تو اس کے عقد میں ہے، یہ چند دن کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، بالآخر پلٹ کے میرے پاس آ جائے گا، ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا، اس لیے اللہ تجھے تباہ کرے، اس کو ذلیل نہ کر، اس کو رسوا نہ کر، اس کی عزت کو تار تار نہ کر، اس کو جناب والا دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر۔ یہ حور عین کہتی ہے، اور کہتی کب ہے جی؟ جب بیوی خاوند کو ستاتی ہے۔ یہاں ایک عقیدے کی بات، چونکہ میں سنی ہوں، سمجھ آئی، اور جس روایت سے عقیدے کی کوئی بات ظاہر ہو تو اس روایت سے اس عقیدے کی بات کو بھی کرنا یہ ہمارا جناب ایک طریقہ ہے، کرنی بھی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں مثال کے طور پہ کوئی عورت اپنے خاوند کو تنگ کرے، اپنے خاوند کو اذیت دے، حور عین کہاں سے ملاحظہ فرماتی ہے؟ جنت سے ساتوں آسمانوں کے اوپر جنتیں، مطلب اتنی دور جنتیں ہیں، اور پھر جناب جنتیں جتنی بڑی ہیں وہ تو روایات جناب آپ کے سامنے پھر کس ٹائم میں پیش کروں گا۔ بہر صورت اللہ نے بڑی وسیع جنتیں بنائی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے پہلے آسمان، اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلا آسمان بھی اتنا ہی موٹا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے، پھر اسی طرح اگلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر ساتویں آسمان سے بھی اوپر جنت ہے۔ یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بیوی اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے، اور جنت میں جو حور ہے وہ وہاں سے اتنا زیادہ فاصلہ ہے، فاصلہ ہونے کے باوجود وہ دنیا کے اندر جو خاوند ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی بیوی کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں عقیدے کی بات ساتھ بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ میں نے کہا ایک حور جو میرے نبی کے صدقے سے بنائی گئی ہے، جس کو حسن میرے نبی کے صدقے سے ملا ہے، جس کی نگاہ کا یہ کمال ہے، یہ اتنی دوری سے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے خاوند بیوی کی لڑائی کو، خاوند بیوی کے جھگڑے کو وہ حور دیکھ لیتی ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ اے بیوی اپنے خاوند کو نہ ستا۔ میں نے کہا جب حور جو میرے نبی کے صدقے سے بنی، وہ حور اتنے دور سے دنیا کے اوپر لڑنے والے میاں بیوی کو دیکھ لیتی ہیں، تو خود سوچے اللہ کے نبی مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ارے حور جو میرے نبی کے صدقے اور وسیلے سے بنے، اور اس روایت کو ہر عقیدے والا بیان کرے، تو میں کہتا ہوں دیکھیں سوچنے کی بات ہے، حور کو جب رب اتنا کمال دیتا ہے تو وہ ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے اس کی نظر زمین کے اوپر دیکھ لیتی ہے۔ تو اے سنی، ہم پھر اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی گنبد خضرا کے اندر موجود ہوتے ہوئے سنی کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سنی کے حالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔
یہ ایک ضمنی بات تھی عقیدے کی، میں نے آپ کو بتائی ہے۔ حور عین کہتی ہے اے بیوی، اے خاوند کو ستانے والی، اللہ تجھے تباہ کرے، یہ تیرے پاس مہمان ہے چند دن کا، اسے ذلیل و رسوا نہ کر، یہ بالآخر پلٹ کے ہمارے پاس آ جائے گا۔ سامعین محترم، اگلی روایت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اے میرے صحابہ بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ بہترین خزانہ۔ آج تو ہم خزانہ جناب کس کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ سارے احباب جناب ذہین فتین سمجھدار بندے، ہم کس کو خزانہ سمجھتے ہیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ لیکن اللہ کے نبی نے جس چیز کو خزانہ فرمایا وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چاہنے والو، اے میرے ماننے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرت۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی خزانہ جمع کیا جاتا ہے انہوں خزانوں میں سے، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، نیک بیوی اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے، اللہ کے سونے نبی فرماتے ہیں یہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور کون سی نیک بیوی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، فرمایا وہ والی بیوی جس کو اس کا خاوند دیکھے، جب خاوند دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے یہ دنیا کا بہترین خزانہ ہے۔ اگلی بات میرے آقا کریم فرماتے گئے وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتُ، جب خاوند اپنی بیوی کو کسی کام کا کہے، کوئی حکم ارشاد فرمائے، وہ اپنے خاوند کی بات کو مان لے، اپنے خاوند کی بات پہ عمل کر لے، اپنے خاوند کی اطاعت کر لے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، جس وقت کسی بھی عورت کا خاوند گھر پہ موجود نہ ہو، کہیں چلا جائے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی کے اندر جو عورت اپنے نفس کا خیال رکھے، اپنے خاوند کے مال کا خیال رکھے، آقا کریم فرماتے گئے او شادی شدہ میری امت کے مسلمانوں، ایسی جو بھی عورت ہے، ایسی جو بھی بیوی ہے، یہ اللہ کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ جو خاوند کی غیر موجودگی میں اپنا بھی خیال رکھے، اپنے خاوند کے مال کا بھی خیال رکھے، اور جب خاوند کسی کام کا اس بیوی کو کہے تو وہ مانے، وہ خاوند کے سامنے جناب باتیں نہ کرے، آگے سے وکیل نہ بنے، بلکہ خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور ہو کیسی کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو نظر کرتے ہی وہ اپنے خاوند کو خوش کر دے۔ فرمائی یہ جو بیوی ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے دنیا کے بڑے خزانے ہیں، لیکن یہ انمول خزانہ اللہ پاک کی برگاہ سے یہ بندوں کو ملتا ہے، اور یہ والا خزانہ ہر ایک بندے کو ملتا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ جو روایت ہے یہ الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کی گئی ہے اور جامع صغیر کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مسند احمد بن حنبل کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت النار فلم اراک اليوم منظرا افضل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک قسم کا منظر میں نے جیسے آج دیکھا ہے ایسے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اور وہ خطرناک قسم کا منظر کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے وہ خطرناک جو منظر دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لما، یا رسول اللہ کیوں؟ عورتیں جہنم میں کیوں ڈالی گئی ہیں اکثر، اور آپ نے اکثر عورتوں کو جہنم میں کیوں دیکھا؟
جس وقت صحابہ کرام نے یہ عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یکفرنا، عورتیں جہنم میں کثرت سے اس وجہ سے ہیں کہ وہ ناشکری ہیں۔ وہ یہ آج کل اصل دور بھی اصل زمانے بھی کئی گلا ہے نا، وہ میں اس روایت نال تم سامنے رکھساں، پھر انشاءاللہ تم سمجھ بھی آسی تے پھر انشاءاللہ پھر تم سمجھ آسی کہ یہ جڑی گلاں آج کل مشہور ہے نا، یہ ہون دی نہیں، یہ بڑی پرانی چلی آ رہی ہیں، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یکفرنا، جہنم کے اندر دہکتی ہوئی آگ کے اندر عورتیں اس لیے ڈالی گئی ہیں کہ وہ ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایکفرن باللہ عز وجل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتیں اللہ کی سب سے زیادہ نافرمانی کرتی ہیں، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم کے حوالے کیا ہوا گئے، انہیں جہنم میں ڈالا ہوا گئے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا ہوا گئے کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، اے میرے صحابہ، اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے انہیں دوزخ میں نہیں ڈالا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، پھر کس وجہ سے انہیں جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا وَلَكِنْ يَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، فرمایا یہ جو عورتیں جہنم کے اندر جلائی جا رہی ہیں، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اپنے شوہروں کی، اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم کے حوالے کر دی گئی ہے۔ فرمایا عورت کی یہ عادت ہے کہ اسے اگر ساری کی ساری زندگی خیر میں رکھا جائے، اسے ساری کی ساری زندگی نعمتیں کھلائی جائیں، اسے ساری کی ساری زندگی جتنی بھی اس چور کے پاس رہی ہے اسے خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، اگر ایک بھی بات خاون کی طرف سے اسے بری لگے وہ یہ کہنے لگ جاتی ہے میں تے اس گھر وچ جدوں تو آئیاں تے میں خیر کوئی نہیں دیکھی، میں جدوں تو اس گھر وچ آئیاں، جب سے میں نے اس گھر کے اندر قدم رکھا ہے تو اس گھر کے اندر قدم رکھنے کے بعد میں نے کبھی اس گھر میں بلائی نہیں دیکھی ہے، خیر نہیں دیکھی ہے۔ الغرض ایک طرف خاون شوہر اپنی بیوی کے اوپر جناب والا ساری زندگی شکر کے حوالے سے ساری زندگی نعمتیں اس کے اوپر نچھاور کرتا رہتا ہے، لیکن جب ایک بھی ایسی بات عورت کو محسوس ہوتی ہے عورت جناب والا سب کسی پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ، عورت یہ جو جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ عورتیں جلائی جا رہی ہیں، انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، یہ اس واسطے کہ یہ خاون کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ اے جتنی بھی عورتیں میری آج کی تقریر کو سن رہی ہیں، اے عورتوں آج کے بعد یہ اپنا ذہن بنا لیں، ہم نے اپنے خاون کی کبھی ناشکری نہیں کرنی ہے، اپنے خاون کو کبھی اذیت نہیں دینی ہے، اپنے خاون کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا ہے، اپنے خاون کو کبھی جناب والا تکلیف نہیں دینی ہے۔ اس لیے جب اگر عورتیں آج اپنے خاون کو تکلیف دیں گی پھر جناب والا جہنم ٹھکانہ بنے گا، لیکن اگر آج اپنے خاون کو جو عورت خوش کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی دوسری روایت کے مطابق اسے جنت عطا فرما دے گا۔ سمجھ آئی جی؟ جہنم میں عورتیں کثرت سے کیوں جائیں گی؟ شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ آقا کریم نے خود فرمایا میں نے بڑا المناک منظر دیکھا، اور وہ المناک منظر یہ ہے کہ عورتیں اپنے خاون کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آگ میں جلائی جا رہی تھی۔ تو اس واسطے جملہ جتنی بھی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان، اور یہ فرمان الترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے، کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے، اختصاراً میں عرض کروں گا۔ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، فقالت یا رسول اللہ انا وافدۃ النساء الیک ھذا الجہاد کتبہ اللہ علی الرجال۔ عورت آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بہت ساری عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، یہ جو مرد ہیں مردوں پہ جہاد فرض کیا گیا ہے، مرد جہاد کرتے ہیں، تلواریں لے کے میدان عمل میں اترتے ہیں، اور اگر جناب شہید ہو جائے تو اسے قرآن زندہ کہتا ہے اجر ملتا ہے، اس کو جنت اس کی پکی ہو جاتی ہے، مرتبہ شہادت کا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر زندہ واپس پلٹ جائیں تو پھر بھی اجر سے محروم نہیں رکھے جاتے ہیں، اجر پھر بھی انہیں دیا جاتا ہے، وہ غازی بن کے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم ان کی خدمت کرتی ہیں تو ہمارے لیے یہ جو ثواب ہے یہ تو نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عورت سن لے، ابلغی من لقیت من النساء، فرمایا یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی یہ اپنے پاس ہی نہیں رکھنی ہے یہ بات، فرمایا جاؤ جس عورت سے ملاقات ہو نا تیری جا کے ہر عورت کو یہ میری بات پہنچا دینی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس خود جناب اپنے دل دماغ کے اندر ہی یہ بات نہیں رکھنی بلکہ جا کے مزید تبلیغ بھی کرنی ہے اس بات کی۔ اور کس بات کی تبلیغ کرنی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان طاعت الزوج واعترافا بحقہ، فرمایا اے عورت جا کے یہ بات ساری عورتوں کو بتا دے، تو نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو مرد ہیں یہ جہاد کرتے ہیں، میدان عمل میں اترتے ہیں، کافروں کے سینے چیر کے رکھ دیتے ہیں، انہیں ثواب ملتا ہے، انہیں اجر ملتا ہے، اور اگر جناب شہید ہو جائیں تو شہادت کا درجہ ملتا ہے، قرآن شہید کو زندہ کہتا ہے، یہ اجر مل جاتا ہے، اگر جناب واپس پلٹ آئیں شہادت کے درجے پہ فائز نہ ہو پھر بھی غازی ہوتے ہیں، انہیں پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا جا کے ساری عورتوں کو بھی یہ جا کے تبلیغ کر کہ بے شک جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے گل، جو عورت اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے اور واعترافاً بحقہ اپنے خاوند کے حقوق کا اعتراف کرتی ہے، اپنے خاوند کے حقوق کو مانتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یعدل ذالک، یہ جو عورت اپنے خاوند کے حقوق کو مانتی ہے، جانتی ہے اور پھر خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، فرمایا جتنا اجر میدان جہاد میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے یا شہید کو ملتا ہے یا غازی کو ملتا ہے، اتنا ہی اجر اللہ پاک اس عورت کو بھی عطا فرماتا ہے جو اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ اتنا بڑا اجر ہے، لیکن پھر بھی جناب کئی پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کے نخری ختم نہیں ہوتے ہیں، کئی کس وجہ سے سمجھ آئی نا؟ اس واسطے خاوند جیسا بھی ہو اس کا حق اللہ کے قرآن نے بڑا کیا ہے، اس کا حق شریعت نے بڑا کیا ہے، اس کا حق اسلام نے بڑا کیا ہے، بے شک جناب ایک دن بھی وہ کہیں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو، اس کا حق بڑا ہے، اس کا مقام شریعت کی نظر میں بڑا ہے۔ عورت اگر پی ایچ ڈی کی ہوئی بھی ہے اور مرد سادہ ہے جناب جس نے کچھ بھی علی باتا سا بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، تو پھر بھی اس عورت پہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ کل سمجھ آ گئی جی؟ ہاں جی۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اگلا فرمان، اور یہ بڑا ہی غور طلب ہے یہ فرمان، میرے آقا کریم علیہ السلام کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، آپ فرماتی ہیں اتت فتات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، فقالت یا رسول اللہ انی فتات اخطب، یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں اور میرے رشتے کے حوالے سے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن وانی اکرہ التزویج، میں شادی کرنا اچھا نہیں سمجھتی ہوں۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ فما حق الزوج علی المرأۃ، عورت پر خاوند کا کیا حق ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال لو کان من فرقہ الی قدمہ صدید فلحسته ما ادت شکرہ،
یہ وہ لفظ ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے اس عورت کو جواب میں ارشاد فرمایا. فرمایا اے پڑھی لکھی عورت، اے پی ایچ ڈی کی ہوئی عورت، اگر تیرا خاوند سادہ ہے تو کیا ہوا؟ اگر تیرا خاوند پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تیرا خاوند جو ہے اس کا حق اللہ نے، اللہ کے قرآن نے بڑا کیا ہے. فرمایا اے سوال کرنے والی سن لے، خاوند کا جو حق ہے وہ بیوی کے اوپر کتنا ہے. اور پھر جناب والا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر خاوند کی جناب سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم سے خون اور پیپ نکل رہا ہو، روایت سنیے، خاوند کے جسم سے خون اور پیپ نکل رہا ہو اور بیوی، روایت کے لفظ ہیں، فلحست ہو، اسے اپنی زبان سے چاٹ کے صاف کر دے. لفظ تا غور کرے ہو، فرمایا اپنی زبان سے چاٹ کے، کپڑے سے ہٹانا نہیں جی، کپڑے سے صاف کرنے کی بات نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں فلحست ہو، وہ اسے اگر جس کے جسم سے خون اور پیپ نکل رہا ہے اس کو اپنی زبان سے چاٹے اور چاٹ کے صاف کر لے. پھر بھی آقا کریم فرماتے ہیں ما اتت شکرہ، پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. اسی کے نا چکر میں پہ گیا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آج اگر جناب خاوند کے کہیں کوئی زخم بھی ہو نا تو بیوی کے نخرے ختم نہیں ہوتے، جی پتہ نہیں کس طرح کا موڈ بنا کے وہ سائڈ پہ چلی جاتی ہے. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، میں عمومی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی نا؟ تو ہمارا معاشرہ اس قدر گر چکا ہے کہ خاوند کے حقوق جو ہیں ان کو بجا نہیں لایا جاتا ہے. آقا کریم نے تو یہاں پہ جناب اس حوالے سے انتہا کر دی لفظ بول کے، اگر خاوند کے جسم سے پیپ نکلے عورت زبان سے چاٹے اور چاٹ کے صاف کر لے، صاف کرنے کے بعد پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ خاوند کا حق اس سے بھی کہیں آگے ہے، اس سے بھی کہیں بڑا ہے. لیکن کاش کہ ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں شادی شدہ، وہ اس چیز کو سمجھیں، سوچیں، اور سوچنے کے بعد خاوند کے حق کو سمجھ جائیں. اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس وقت یہ روایت میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہی جواب دیا نا اس مائی صاحبہ کو، عورت کو، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی فلا اتزوجو، یا رسول اللہ میں تو شادی نہیں کروں گی. انکار کر دیا شادی سے. جب شادی سے انکار کیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا فتزوجی فانه خیر، فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں، انکار نہ کر شادی سے، شادی کر، شادی کرنے میں ہی تیرے لیے بہتری ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، شادی کرنے میں بہتری ہے. لیکن خاوند کا حق بھی ساتھ بتا دیا، خاوند کا بہت بڑا حق اللہ پاک نے رکھا ہے، بنایا ہے. اچھا جی، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہے وہ جناب نماز، روزہ، حج، زکات، پتہ نہیں جہاد، یعنی بچیاں نال جناب جو معاملات نا اس جہاد کے زمرے وچ یہ چونکہ روایتاں وچ آئے کہ جڑی عورت اپنے بچیاں نال ہی لگی رہندی ہے اور جناب یہ معاملات، تو پھر اس جہاد جتنا ثواب، اس واسطے میں نے جہاد کا ذکر کیا. تو بر صورت نماز روزہ ہی، رات ہوتی ہے تو جناب مصلے سے نہیں اٹھتی ہے، صبح ہوتی ہے تو پھر جناب تسبیح اتنی لمبی سی لی ہوئی ہے جناب وہ تسبیح پھیر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سنیں گے ذرا؟ اللہ کے سونے نبی نے ارشاد فرمایا من باتت وزوجها ساخط علیہا، فرمایا ایسا شوہر جس کی بیوی اسے ناراض کر دے، ناراض کر کے جناب والا رات گزار دے، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا لم تقبل لها صلاة ولم يصعد لها الى السماء حسنة، فرمایا ایسی عورت جو مصلے سے اٹھتی ہی نہیں ہے، جو نیکیوں پہ نیکیاں کیے جا رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جناب خاوند کے حقوقوں سے خیال ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ مار لے گا، اس کے تہجد کو اس کے منہ پہ مار لے گا، اس کی لمبی لمبی تسبیحات کو اس کے منہ پہ مار لے گا. الغز آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لم یسعد لها الى السماء حسنۃ، کوئی بھی نیکی جب ایسی عورت کرتی ہے جس کا خاوند اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی
کوئی بھی نیکی آسمانوں پہ نہیں جاتی ہے. مطلب آسمانوں سے اوپر اس کی کوئی نیکی نہیں جاتی ہے. ہاں جی، آگے آقا کریم علیہ السلام نے حل بھی فرمایا کب تک نہیں جاتی ہے وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. کب تک؟ فرمایا حتی یرضا عنہا زوجہا، جس وقت تک اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو جائے. خاوند راضی ہو گیا، شوہر راضی ہو گیا، تو راضی ہونے کے بعد جو نماز پڑھی ہے وہ بھی قبول ہے، جو صدقہ کیا ہے وہ بھی قبول ہے، جو زکوٰۃ دی ہے وہ بھی قبول ہے، جو جناب دین کی خدمت کی ہے وہ بھی قبول ہے، جو اور نیکیاں کی ہیں ساری قبول. لیکن اگر خاوند کی نافرمان ہے، باقی ساری نیکیاں کرتی ہے، الغرض حج بھی اگر کر کے آ جاتی ہے، خاوند ناراض ہے، حج منہ پہ مار لیا جائے گا. عمرہ بھی کیا ہے، خاوند ناراض ہے، عمرہ منہ پہ مار لیا جائے گا. اگر خاوند راضی ہے پھر نیکیاں کی جائیں گی، اللہ پاک اس کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما دے گا. اس واسطے خاوند کا حق بہت بڑا حق ہے شریعت نے جو بیان کیا ہے، لیکن کاش کہ ہمیں خاوند کے حقوق جو ہیں وہ سمجھ آ جائے. سمجھ محترم، روایات بہت سی ہیں، میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، اور کوشش میری یہ ہے کہ آج اس جمعے پہ اختتام کیا جائے اس موضوع کا، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان يجيء فبات غضبان علیہا، جب کوئی مرد شوہر اپنی زوجہ کو بلاتا ہے اپنی طرف، تسی سارے سیانے ہونا ہوں، سمجھ آئی نا. اس واسطے یہ بات خلاصتاً ذہن میں رکھیں، اگر شوہر ناراض ہو جاتا ہے، بلانے پہ نہیں آتی ہے نا، ناراض ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، اللہ کے فرشتے ایسی عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. کب تک؟ حتی تصبح، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے. مطلب یہ کہ پوری رات اس پہ اللہ کے نورانی فرشتے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. اگلی روایت، اچھا اسی روایت کے اگلی لفظ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ آمُرًا أَن تَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَزْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا. فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، خاوند کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اتنا بڑا حق اللہ کے نبی نے شوہر کا بیان کیا ہے، خاوند کا بیان کیا ہے. اللہ کے بعد اسے سجدہ کیا جاتا، لیکن جب سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، اس لیے یہ جائز بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگلی روایت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات سخط علیہا زوجہا سخط اللہ علیہا الا ان یامرها بما لا یحل. فرمایا یہی نہیں کہ خاوند ناراض ہو گیا تو صرف ہے کہ خاوند ناراض ہے، نہیں. فرمایا جب خاوند ناراض ہے، آقا کریم فرماتے ہیں یہ صرف خاوند ہی ناراض نہیں، کائنات کا خالق و مالک بھی تم سے ناراض ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ وہ خاوند ہی ناراض ہے، کیڑی گوگل ہے. نہیں، ایسی عورت اپنی اصلاح کر لے، ایسی بیوی اپنی اصلاح کر لے. اگر خاوند ناراض ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ صرف خاوند ہی ناراض نہیں ہے، جس نے اپنے خاوند کو ناراض کیا، جس کا خاوند ناراض ہے، اس سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. اس واسطے اپنے خاوند کو ناراض نہیں کرنا بلکہ اپنے خاوند کو راضی رکھنا ہے، تاکہ خاوند بھی راضی رہے اور اللہ رب کائنات بھی ہم سے راضی رہے. بات سمجھ آئیے؟ ہاں تو خاوند ناراض ہوئے تو کہتے اللہ راضی نہیں ہو سکتا. آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها. فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. یعنی وہ عورت کبھی بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، یعنی ساری رات دن وہ عبادت کرتی رہے اور کئی جی کے پاس میں نے عبادت کی انتہا کر دی، اللہ کا حق ادا ہو گیا. فرمایا نہیں، ایسے بات نہیں چلے گی. اگر خاوند کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، خاوند کا حق اگر پورا کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا حق بھی پورا کر رہی ہے. لیکن اگر خاوند کا حق پورا نہیں کر رہی ہے تو وہ اللہ کا حق بھی پورا نہیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام، اچھا جی آج زمانہ جڑا ہے نا معاشرہ، اس دے حوالے نال بھی ایک آخری روایت، ایسے روایتیں اور بھی ہیں لیکن آخری میں عرض کرنا. میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. ایک صحابی رسول تھے، وہ سفر پہ نکلے
اور جب نکل رہے تھے نا تو جاتے ہوئے اس صحابی رسول نے اپنی زوجہ کو کہا کہ گھر سے باہر نہیں جانا، گھر سے باہر، سمجھ رہے ہو نا سارے؟ اب یہ شوہر کی بات ہے اور خاوند کی بیوی کی بات ہے۔ شوہر نے نکلتے ہوئے یہ تھے صحابی رسول، کہا گھر سے باہر نہیں جانا ہے، بس بیوی نے اپنے پلے یہ بات باندھ لی، وہ بھی صحابیہ تھی۔ جب اپنے پلے یہ بات باندھی پھر کیا ہوا؟ اتنے میں پیغام آ گیا، کہنے والا کہتا ہے آگے آپ کے والد صاحب بہت شدید بیمار ہیں، آپ آ جائیں اس کی بیمار پرسی کر لیں۔ والد ہے نا جی، انہوں نے بھی کوئی کہنا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اور پھر صحابیہ نے کیسے عمل کیا۔ اب ذرا اسی کو سننا ہے، بس پھر بات ختم۔ ایسے ہوا کہ اس عورت نے یہ نہیں کہا جی کہ وہ میرے والدین تھے، انہوں نے جناب بڑا حق ہے تھے، یہ تھے وہ تھے، نہیں، پھر بھی اس ٹائم اس نے کیا کیتا جی، اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ پیغام بھیجیا اور مسئلہ پوچھیا، اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مسئلہ پھر بھی پوچھا اور پوچھ کے تے پھر جناب مسئلے تو عمل کیتا۔ اے نہیں کہ جناب وہ والد دا بڑا حق ہے تے جس واسطے جناب جانا چاہیے، خاوند نے اگر ایک طرف آگے نہیں جانا، گھر وچ باہر نکلنا ہی نہیں ہے، چلو جی چلی جاؤ، کیونکہ والدین دا بھی حق ہوندے، خاوند ایک پاسے رکھ کے دے جناب والدین دوسری طرف، اس طرح عورت نہیں کی، بلکہ مسئلہ پوچھے اللہ کے نبی کو۔ لو اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر پیغام پہنچ جاتا ہے۔ عورت یہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں نا، میرے خاوند نے مجھے یہ کہا کہ تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، پیغام دینے والے نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ کے والد شدید علیل بیمار ہیں، آ جائیں اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں شریعت لے کے آنے والا ہوں، میں اسلام لانے والا ہوں، میں قرآن سنانے والا ہوں، میں روایت تمہیں بتانے والا ہوں، تمہیں زندگی کا ڈھنگ بتانے والا ہوں، میں تمہیں شوہر کے حقوق بتانے والا ہوں، یہ ساری باتیں نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے میں جو چاہوں کروں، وہ اختیار حالانکہ اللہ کے نبی کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ کے سونے نبی نے فرمایا اے عورت تو نے جب سوال کیا ہے، مسئلہ پوچھا ہے، تو زوجک، فرمایا اے عورت، اے سوال کرنے والی سن لے، جیسے تیرے شوہر نے تجھے کہا ہے اس کی اطاعت کرنے تیرے اوپر ضروری ہے، اس کی اطاعت کرنی تیرے اوپر لازم ہے، اس واسطے شوہر نے کہا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو اب والد کی بیمار پرسی کے لیے بھی نہ جا۔ الغرض کچھ دن گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جس وقت دنیا سے چلے گئے، جناب والا عورت کو پتہ چل گیا والد دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے۔ عورت نے جناب والا پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر پھر بندے کو بھیجا، پیغام بھیجا اور بھیج کے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے والد گرامی بیمار تھے، آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے، شوہر کی بات جو ہے اس کو توڑنا نہیں ہے۔ شوہر نے کہا ہے گھر سے نہیں نکلنا ہے تو میں نہیں نکلی، جیسے آپ نے کہا اسی طرح میں نے اس بات پہ عمل کیا ہے۔ اے اللہ کے سونے نبی، اب تم میرے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میرے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا اے عورت سن لے، اطیعی زوجک، اے عورت سن لے، اب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تیرے خاوند نے گھر سے جاتے ہوئے جو تجھے کہا تھا اپنے خاوند کی تو نے اطاعت کرنی ہے، اپنے خاوند کی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے، اپنے خاوند کی بات کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے خاوند کی بات کو پیٹ کے پیچھے نہیں ڈالنا ہے۔ اے عورت سن لے، جیسے خاوند نے کہا ہے اسی طرح اس کے اوپر تو نے عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے والد گرامی کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جا کے نماز جنازہ، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی جا کے نماز جنازہ ادا کر لیتے گئے، اللہ کے نبی واپس مڑ کے آ جاتے گئے۔ پہلے تو یہ پیغام بھیجا تھا، مسئلہ پوچھا تھا عورت نے 2 مرتبہ، عورت نے پیغام بھیجا، لیکن جب اللہ کے نبی واپس جنازے کے بعد گھر میں آتے ہیں، اللہ کے نبی خود پیغام بھیج دیتے گئے۔
اللہ کے نبی خود پیغام بھیج دیتے گئے اور جا کے وہ پیغام دینے والے کو کہتے گئے اے پیغام دینے والے جا کے اس عورت کو کہہ دینا کہ تو نے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے خاوند کی اطاعت کی، اپنے خاوند کی فرما برداری کی، اپنے خاوند کی بات کو نہیں چھوڑا، تو نے اپنے والد کی فوت کی پہ جناب والا حاضری نہیں دی، تو نے صبر کیا، خاوند کی بات کو مانا، یہ تو نے اپنے خاوند کی جب اطاعت و فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیری اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے تیرے والد کو بخش دیا ہے، تیرے والد کو بخش دیا ہے۔ کیوں بخشا ہے؟ فرمایا تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی اور اپنے والد کے جنازے میں بھی نہیں کی گئی، اپنے والد کا دیدار بھی نہیں کیا، تو نے خاوند کی اطاعت کی ہے۔ جب خاوند کی اطاعت کی، یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو صبر کیا اس نے، اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کی، تو اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام اور احسان فرمایا، کرم فرمایا۔ اس واسطے یہ بات ذہن میں رکھیں، خاوند کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر بندہ سنے تو سننے کے بعد جناب بس مجبور ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی جناب کوئی بھی بیوی جب یہ چیزیں اگر سن لے تو سننے کے بعد کبھی وکیل نہیں بنتی ہے پھر اپنے خاوند کے سامنے۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے ہماری جہاں تک بساط میں جو ہو وہ آگے پہنچانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بیویوں کے حقوق بھی میں نے بیان کر دیے، باقی اس کے علاوہ شوہر کے حقوق بھی اجمالاً میں نے بیان کر دیے، تفصیل بڑی ہے۔ اگلے جو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میاں بیوی کے جو باہمی دونوں کے حقوق ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جناب اگلا موضوع ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی